بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ قرون اعلیٰ کی معروف صوفی شخصیت حضرت رابعہ بصری کی پیدائش 95 ہجری سے 99 ہجری کے درمیان عرصے میں اولیاء اللہ کی سرزمین عراق کے شہر بصرہ میں۔ رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اسی لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ آپ کی ابتدائی زندگی کی زیادہ تر تفصیلات شیخ فرید الدین عطار نے بیان کی اور فرید الدین عطار کی طرف سے بیان کی گئی معلومات اور حوالہ جات کو ہی مستند مانا جاتا ہے۔ فرید الدین عطار رابعہ بصری کے بعد زمانہ کے ولی اور صوفی شاعر ہیں۔ رابعہ بصری کو اسلامی ادب اور تصوف میں ایک بڑا مقام حاصل ہے۔ رابعہ بصری نے خود کوئی تحریری تصانیف نہیں چھوڑی، چنانچہ ان سے متعلق زیادہ تر معلومات کا انحصار فرید الدین عطار کی تحریریں ہیں۔ بصرہ عراق کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ ملک کی اہم بندرگاہ اور صوبہ بصرہ کا دارالحکومت بھی ہے۔ شہر بصرہ میں پیدا ہونے کی نسبت سے رابعہ بصری کہلائی۔ انہوں نے ایک انتہائی غریب لیکن بہت معزز گھرانے میں آنکھ کھولی۔ اس گھرانے کی غربت اور کم پرسی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس شب رابعہ بصری پیدا ہوئی، آپ کے والدین کے پاس دیا جلانے کے لیے تیل نہ تھا اور نہ آپ کو اوڑھنے کے لیے کوئی کپڑا گھر میں موجود تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسیے سے تھوڑا سا تیل ہی لے آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے۔ آپ کے والد نے ساری زندگی اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا تھا، چنانچہ وہ پڑوسی کے دروازے تک تو گئے لیکن دروازے تک دستک دیے بغیر خالی ہاتھ لوٹے۔ وہ اندھیری رات رابعہ بصری کے والدین کے لیے خوش نصیبی کی رات تھی۔ رات کو حضرت رابعہ کے والد کو خواب میں حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رابعہ بصری کے والد کو بشارت دی کہ تمہاری یہ نومولود بیٹی اللہ کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو سیدھی راہ پر لے کر آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دو کہ تم یعنی امیر بصرہ ہر روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود شریف نہیں پڑھا، لہذا اس کا کفارہ یہ ہے کہ 400 دینار بطور کفارہ میرا یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ اگلی صبح رابعہ بصری کے والد امیر بصرہ کے پاس پہنچے۔ آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا اور درود شریف کی تعداد اور جمعرات کو درود شریف نہ پڑھنے کی بات تفصیل سے بتائی تو امیر بصرہ یہ جان کر بہت خوش ہوا کہ حضور علیہ السلام کی نگاہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے حال اور عمل پر نظر رکھتے ہیں، تو اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غربا میں تقسیم کرا دیے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو عطا کیے اور انہیں عزت سے رخصت کرتے ہوئے
درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک تشریف لائیں۔ رابعہ بصری کے انتقال کے بعد ان کے حالات تغیرات کی زد میں رہی۔ بصرہ میں سخت قحط پڑا اور اس دوران لوگ طرفدار ہوئے۔ رابعہ بصری بھی زمان قحط میں اپنی بہنوں سے بچھڑ گئی۔ اس بار وہ ایک قافلہ کے ساتھ کہیں جا رہی تھی کہ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے سردار نے رابعہ بصری کو بھی اپنے ساتھ لے لیا اور بازار میں لوندی بنا کر فروخت کر دیا۔ رابعہ بصری کو خریدنے والا شخص آپ سے انتہائی سخت محنت و مشقت کا کام لیتا تھا۔ آپ دن بھر سخت مشقت کرتی اور زیادہ تر روزے رکھتی اور رات کو عبادت کرتی۔ ایک بار رات کو عبادت کر رہی تھی تو اس شخص کی آنکھ کھل گئی جس نے آپ کو خریدا تھا۔ اسے کسی کے گریہ زاری کی آوازیں سنائی دی۔ وہ دیکھنے چلا گیا یہ رات کے اس پہر کون گریہ زاری کر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ رابعہ بصری اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھے نہایت رقت آمیز انداز میں لیکن عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی تھی کہ اے اللہ تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے۔ میرے ذمے لگائے گئے کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتے ہیں۔ جب تک میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر چکا ہوتا ہے لیکن میں مجبور ہوں۔ تو میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اپنی زرخرید کنید کا یہ کلام سن کر عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری کا خوف خدا سے لرز گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ایسی عبادت گزار اور نیک صالح کنیز سے اپنی خدمت کرانے کے بجائے بہتر عمل یہ ہے کہ خود اس کی خدمت کی خدمت کی جائے۔ صبح ہوتے ہی وہ شخص آپ کی خدمت حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا اور کہا آج سے آپ آزاد ہیں اور آپ میرے گھر میں قیام کرنا چاہیں تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی وگرنہ آپ جہاں اپنی مرضی سے جانا چاہیں تو کوئی پابندی نہ ہو۔ البتہ میری ایک درخواست ہے کہ اس ذات کے صدقے مجھے معاف کر دیں جس کی آپ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جہاں سے آزادی ملنے کے بعد آپ نے گوشہ نشینی اختیار کی اور ترک دنیا کے لیے صحراؤں کو اپنا مسکن بنایا اور دن رات محبوب برحق کی یاد میں کھوئی رہتی۔ غریب الحال ایسی کہ کوئی چیز اپنے ساتھ نہ رکھتی۔ کل متاع حیات ایک خستہ اور ٹوٹا ہوا برتن، ایک پرانی چٹائی اور ایک اینٹ جسے وہ تکیہ بنا لیتی۔ قربت ذات کی نفی اور عشق الہی میں ہی ان کا اصل سرمایہ تھا۔ وہ تمام رات عبادت میں گزار دیتی اور اس خوف سے نہ سوتی کہ کہیں عشق الہی سے دوری نہ ہو جائے۔
خواجہ حسن بصری آپ کے مرشد تھے۔ جیسے جیسے رابعہ بصری کی شہرت بڑھتی چلی گئی، آپ کے مقتدین کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آپ نے اپنے وقت کی جیب علماء و محدثین اور فقہاء سے مباحثوں میں حصہ لیا، اور رابعہ بصری کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوتے۔ ان بزرگوں میں سر فہرست حضرت امام سفیان ثوری ہے، اور جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصر تھے، اور جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رابعہ بصری نے شادی نہیں کی۔ رابعہ بصری کو شادی کے لیے کئی پیغامات آئے، جن میں ایک پیغام امیر بصرہ کا بھی تھا۔ لیکن آپ نے تمام پیغامات کو رد کر دیا اور فرمایا کہ میرے پاس سوائے اپنے پروردگار کی عبادت کے اور کسی شے کے لیے وقت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے کسی چیز کی طلب ہے۔ رابعہ بصری کو دنیا کی رنگینی اور دل فریبی سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ رنج و عالم اور حزن و ملال نے انہیں دنیا کی خرافات سے بیگانہ کر دیا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے رحمۃ اللہ علیہ نے ننگے پاؤں اور پیدل بیت اللہ شریف کا حج کیا۔ کعبہ مشرفہ پہنچتے ہی بے ہوش ہو گئی اور گر پڑی۔ جب ہوش آیا تو اپنا رخسار بیت اللہ شریف سے مس کر کے عرض کی، اے اللہ، یہ تیرے بندوں کی پناہ گاہ ہے، وہ بندے جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اور روتے ہوئے کہا، اب تو ان آنکھوں میں آنسو ختم ہو گئے ہیں۔ منقول ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر مکان کی چھت پر کھڑی ہو جاتی اور اپنا دوپٹہ یا چادر اچھی طرح اوڑھ کر بارگاہ رب العزت میں عرض کرتی، اے اللہ، ستارے چمک رہے ہیں، دنیا سوئی ہوئی ہے، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، ہر محب اپنے محبوب کے ساتھ خلوت میں مگن ہے، اور میں تیری بارگاہ اقدس میں تنہا کھڑی تجھے پکار رہی ہوں۔ پھر آپ دیر تک نوافل ادا کرتی رہتی، سحری کے وقت بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہوتی کہ اے اللہ ذوالجلال، یہ رات بھی گزر گئی، دن خوب روشن ہو گیا، کاش کسی طرح مجھے علم ہو جائے کہ میری رات کی عبادت قبول ہوئی۔ اگر قبول ہوئی تو مجھے مبارکباد دی جائے، اور اگر میری عبادت رد کر دی گئی تو مردود ہو گئی تو میری دھاڑیں بندھائی جائے، کیونکہ میرے دل میں تیری محبت بس چکی ہے۔ سبحان اللہ، جب تک زندہ رہوں گی تیری عبادت کرتی رہوں گی۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری جذب کی کیفیت میں بصرہ کی گلیوں میں چلی جا رہی کہ ایک ہاتھ میں روشن مشعل اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا دیگا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ اس مشعل کی روشن آگ سے جنت کو جلا دوں گی اور پانی سے دوزخ کو بجھا دوں گی، تاکہ لوگ اپنے رب کی عبادت جنت کی لالچ اور دوزخ کے خوف سے نہ کریں۔ کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ شیطان سے نفرت کرتی ہیں؟ رابعہ بصری نے عرض کیا، جواب دیا، اللہ کی محبت نے میرے دل میں اتنی جگہ ہی نہیں چھوڑی کہ اس میں کسی اور کی نفرت یا محبت سما جائے۔ آپ نے تقریباً 88 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ آخری سانس تک
عشق الہی کی لذت و سرشاری میں گم رہی اور آخری سانسوں تک اپنے محبوب حقیقی کی محبت کا دم بھرتی رہی۔ آخری وقت میں آپ نے اپنے ولی اور صوفی ساتھیوں کو بتایا، میرا محبوب اور معبود اللہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ آگ کا مدفن جبل زیتون کے قبرستان میں زیتون کے درختوں کی وجہ سے جو اس پہاڑ کی ڈھلانوں پر استعداد ہے، اسے جبل زیتون کہتے ہیں۔ قریباً 3000 سال سے زیادہ عرصے سے یہاں یہودیوں کو بھی دفن کیا جاتا رہا ہے۔ اس قبرستان میں قریب 1.5 لاکھ سے زائد قبریں ہیں۔ خدا رحمت کندی آشکار نے ہے۔ بما علینا الا البلاغ۔